جگر پھر اٹھتی ہے، اٹھ کر جھولی میں ڈال دیتی ہے، خود مصلی بچھا لیتی ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہا کون؟ کہا فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، نبی کی گھر والوں اگر کچھ ہے تو دے دو۔ جو افطاری کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے، سائل آتا ہے، اٹھا کر جھولی میں ڈال دیتی ہے، خود مصلی بچھا لیتی ہے۔ میرے آقا نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جنت کی جو عورتوں کی سردار ہے کس حالت میں ہے؟ مصلی امامت پہ کھڑی ہے، مصلی رسول پہ کھڑی ہے، نماز کی حالت میں ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئی، میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی کیا بات ہے، کس وجہ سے اتنی کمزوری ہے؟ عرض کی ابا حضور کوئی بات نہیں۔ کہا بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، اتنی کمزوری کس وجہ سے ہے؟ عرض کی ابا حضور 3 دن سے روزے کی حالت میں ہوں، جو منت مانی تھی، افطاری کا وقت ہوتا ہے، دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، جو انتظام کیا ہوتا ہے آقا اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہوں۔ کہا بیٹا تم کیا کرتی ہو؟ کہا آقا آپ کی بیٹی ہو، خود مصلی بچھا لیتی ہوں، پانی پہ گزارا کر لیتی ہوں۔ باپ بیٹی کی گفتگو جاری تھی، حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جبریل کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی آقا یہ در زہرا پر جو 3 دن منگتا بن کے آتا رہا، آقا وہ کچھ اور نہ تھا، یہاں پہ جو منگتا بن کے آتا رہا وہ کوئی اور نہ تھا، آقا میں جبریل تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء سنت۔ کہا آقا وہ کوئی اور نہ تھا، آقا وہ میں جبریل تھا۔ میرے آقا نے جب سنا کہا جبریل نہ تو یتیم ہے، نہ مسکین ہے، نہ فقیر ہے، مگر یہ آنے کا انداز کیا ہے؟ عرض کی آقا دنیا والے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آقا آپ جانتے ہیں، کائنات جانتی ہے، جبریل نہ یتیم ہے، نہ مسکین ہے، نہ فقیر ہے۔ آقا نے فرمایا جبریل پھر یہ انداز کیسا؟ کہا آقا دنیا کو بتا رہا ہوں، در زہرا پہ آؤ تو زہرا کے نوکر بن کے آؤ، زمانے کے بادشاہ بن کے نہ آؤ، در زہرا پہ آؤ تو زہرا کے در کے نوکر بن کے آؤ۔ شاعر اس چیز کی منظر کشی کرتا ہے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، اور رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، حیا کی ملکہ بطول زہرا، تہار دادا اصول زہرا، حسن و حسین دے حقداران دا سلام کر لے قبول زہرا۔ اور 2 مصرے شاعر نے کہا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آپ کی انہی چاہتوں انہی محبتوں میں خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب نکتہ دان، فاضل نوجوان، مقرر شورا بیان میرے بھائی بھی ہیں، ہم شکل بھی ہیں، ہم مزاج بھی ہیں، ہم خیال بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے خود آپ کو لطف آئے گا، نعرے کا جواب دیں گے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری نوید احمد سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، آواز بلند، جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں اتنی آواز بھی آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری یہ جو جان ہے، ہماری یہ زبان ہے، یہ جو سب کچھ دیا ہے اللہ نے محبوب کے صدقے میں دیا ہے۔ اگر یہ ہماری زبانیں، اگر ہماری زبانوں پہ رب کا نام یا رب کے محبوب کا نام، یہ زبانیں رب اور رب کے محبوب کے نام پہ نہیں کھلے گی تو پھر کب کھلے گی؟ محبت کے ساتھ کہہ دیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ جب وہ لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے، وہ کم دیتے سمندر کو تو رستہ
سر چھوڑ دیتے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم 40 ليلة أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لست منی گویدت مولا اما اے وائے ما اے وائے ما اے وائے ما. تا شعار مصطفیٰ از دست رفت قوم را رمز بقا از دست رفت. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب القدر دوستو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، رسول رحمت جان عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت، آج کا یہ عظیم و شان پروگرام محفل ایصال ثواب کے نام سے انعقاد پذیر ہے. آپ احباب پورے ذوق شوق کے ساتھ اس محفل میں تشریف فرما ہے. اگر آپ کی تمنا ہو تو میں چند ایک باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اور دعا کروں گا اللہ رب الجلال آج کا ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میرے مولا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمانا. مرحوم و مغفور ملک محمد عبداللطیف صاحب کی ایصال ثواب کے نام سے محفل ہے اور آپ کے صاحبزادگان میں ملک عبدالمجید صاحب نے، ملک عبدالحفیظ صاحب نے اور ملک ابوبکر صاحب نے اور آپ کے اہل خانہ نے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بڑا سرور بھی ملتا ہے اور میں بڑا سرور لیتا بھی ہوں اور آپ احباب نے بھی بہت سرور لیا ہے. سنتا ضرور ہوں لیکن آتا نہیں ہے. آتا مجھے حضرت محمد کا کلام ہے اور وہ کلام بھی بڑا دل نواز ہے کہ دل اور جسم وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں جب کلام میاں محمد پڑھا جاتا ہے. اور اس کلام کا کیا کہنا ہوگا جب کلام خدا اور کلام مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے. ادھر تو کلام سے نگاہیں اشک بار ہوتی ہیں، ادھر کلام خدا سے سیدنا فاروق اعظم جیسا شخص اپنے دل کو مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا اپنے آپ کے مزاج کو، آپ کی کیفیت کو، نہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میرے مزاج کیا ہے، میں کس طرح کی گفتگو کرتا ہوں.
لیکن میں چند ایک باتیں پھر بھی مزاج کا پتہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے کروں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ نبی کے صدقے رب ہمارے مزاجوں کو بھی ملا دے گا۔ بہت سارے ایسے کام نظر آتے ہیں کہ جو کام بظاہر تو ہماری نگاہوں میں عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کاموں کا تعلق ڈائریکٹ قرآن سے ہوتا ہے یا فرمان مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر سے انداز تو مختلف ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک ہر پیغمبر کا نام مختلف ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ کلیم روح اللہ تک اور محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر کا نام مختلف ہے۔ کسی کو آدم صفی اللہ کہتے ہیں تو کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے تو کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی محمد حبیب اللہ ہے۔ تو ہر نبی کا نام تو بظاہر مختلف ہے لیکن اندر کام کو دیکھا جائے تو کام سب ایک ہی ہے۔ آدم سے پوچھو کہ اے آدم صفی اللہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو ایک ہی جواب ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا پرچم میں نے بلند کرنا ہے۔ شیش سے پوچھو تو پیغام ان کا یہی ہے، عیسیٰ سے پوچھو تو پیغام یہی ہے، موسیٰ سے پوچھو تو پیغام یہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھو تو پیغام یہی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھو تو پیغام یہی ہے، آخر میں اپنے اور میرے نبی سے پوچھو تو پیغام تو یہی ہے۔ اور سوال کرو آقا نام تو سب نبیوں کے مختلف ہیں، کام کیا ہے؟ نام اور ہے، کام ایک ہے کہ ان کو سورج کی پوجا کرنے والوں کو، پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کو، آگ کی پوجا کرنے والوں کو، ان تمام پوجاؤں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں ان کی پیشانیوں کو جھکانا ہے۔ نام سب کے مختلف ہیں، کام ایک ہے کہ سب کے دلوں میں حقیقی خدا کی بات۔ نام مختلف ہے، کام ایک ہے۔ نبی سارے مختلف ناموں سے ہیں، کام ایک ہی ہے۔ اب میں جس عنوان کی طرف لے کر جا رہا ہوں، آپ اور مجھ سے اور بھولے بھالے ساڑھے سنی بھائی جو دین سے نہ آشنا ہوتے ہیں، ہم نعتوں سے معزوز تو ضرور ہوتے ہیں لیکن اپنے نبی کے قرآن سے بہت کم معزوز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری بدبختی ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آج 40ویں کی محفل سے کیا لے کر آئے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بہت اچھا بیان کیا،